اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھریلو کاموں کی تقسیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امور خانہ داری مثلاً چکی پیسنا، جھاڑو دینا، کھانا پکانا اپنی شہزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمایا، اور گھر سے باہر کے کام مثلاً بازار سے سودا سلف لانا، ان کو پانی پلانا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگایا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ مائدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیا، یہ فاطمہ آپ کی خدمت اور گھر کے کام کاج کیا کریں گی، جبکہ میں گھر سے باہر کے کام سر انجام دوں گا۔ خاتون جنت اور امور خانہ داری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے ہاتھ سے چکی پیستی تھی، جس کی وجہ سے ہاتھ میں نشان پڑ گئے، اور خود پانی کی مشق بھر کر لاتی تھیں، جس کی وجہ سے سینہ پر مشق کی رسی کے نشان پڑ گئے، اور گھر میں جھاڑو وغیرہ خود ہی دیتی تھیں، جس کی وجہ سے تمام کپڑے میلے ہو جایا کرتے تھے۔ دیر سے پہنچنے کا سبب۔ ایک دن مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز کے لیے دیر سے پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کس چیز نے روکے رکھا؟ عرض کی، میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس مکان کے پاس سے گزرا، وہ آٹا پیس رہی تھی اور بچہ ان کے پاس رو رہا تھا۔ میں نے ان سے عرض کی، اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہیں تو میں آٹا پیس دیتا ہوں، اگر چاہیں تو بچے کو سنبھال لیتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، میں اپنے بیٹے پر تم سے زیادہ مہربان ہوں، میری تاخیر کا یہ سبب تھا۔ دنیاوی مشکلات پر صبر کی تلقین۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اون کے بالوں سے بنا موٹا لباس پہنے چکی میں آٹا پیس رہی تھیں۔ جب نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پر پڑی تو آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی تنگی اور سختی پر صبر کرو۔ تاکہ جنت کی ابدی نعمتیں حاصل ہوں۔ شہنشاہ کونین کی شہزادی کا بستر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میری فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی تو میرے اور ان کے لیے مینڈھے کی کھال کا صرف ایک بچھونا تھا۔ رات میں اسے اوڑھ کر سوتے تھے، دن میں اسے بچھا دیتے، اور میرے پاس خدمت کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی اور نہ تھا۔ ایک اور روایت میں ہے، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو ان کے پاس مینڈھے کی کھال سے بنا ایک ہی بچھونا تھا۔ جب وہ دونوں سونے کا ارادہ کرتے تو آدھا نیچے بچھا لیتے اور آدھا اوپر اوڑھ لیتے، اور ان کا تکیہ چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ خادم کے لیے درخواست۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام باندیاں آئیں۔ میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تم بھی جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خدمتگار مانگ لو تاکہ تم کو کچھ مدد مل جائے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ وہاں مجمع تھا اور حیا مزاج میں حیا تھی، اس لیے حیا کی وجہ سے سب کے سامنے باپ سے بھی مانگتے ہوئے شرم آئی، بس واپس آ گئی۔ دوسرے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کل تم کس کام کے لیے گئی تھیں؟ وہ حیا کی وجہ سے چپ ہو گئی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی یہ حالت ہے کہ چکی کی وجہ سے ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے اور مشق کی وجہ سے سینے پر رسی کے نشان ہو گئے، ہر وقت کے کام کاج کی وجہ سے کپڑے میلے رہتے ہیں۔ میں نے کل ان سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خادم آئے ہوئے ہیں، ایک یہ بھی مانگ لیں، اس لیے گئی تھی۔ بعض روایت میں اس طرح ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ہی بستر ہے اور وہ بھی مینڈھے کی ایک کھال ہے، رات میں اسے بچھا کر سو جاتے ہیں، صبح اسی پر گھاس دانہ ڈال کر ان کو کھلاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹی صبر کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی بیوی کے پاس 10 برس تک ایک ہی بچھونا تھا، وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چوغا تھا۔ رات کو بچھا کر اسی پر سو جاتے۔ تو تقویٰ حاصل کرو، اللہ عز و جل سے ڈرو اور اپنے پروردگار کا فریضہ ادا کرتی رہو اور گھر کے کام کاج کو انجام دیتی رہو۔ جب سونے کے لیے لیٹا کرو تو سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ خادم سے اچھی چیز ہے۔ عرض کی، میں اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہوں۔
تربیت اور تعلیم کا خزانہ۔ اس حدیث سے معلوم ہوا فقر غنا سے افضل ہے اور صبر شکر سے بہتر ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ماں باپ کو چاہیے اپنی اولاد کو محنتی، عابد، زاہد، متقی بنائیں، انہیں صرف مالدار کرنے کی کوشش نہ کریں۔ لڑکی کے لیے بہترین جہیز اعمال صالح ہیں، نہ کہ صرف مال۔ یہ حدیث تربیت و تعلیم کا خزانہ ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ لڑکی سسرال کی تکالیف کی شکایات ماں باپ سے کر سکتی ہے، ازالہ تکلیف کے لیے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ سسرال کی تکلیف پر ماں باپ لڑکی کو گھر نہ بٹھا لیں بلکہ وہاں ہی رکھیں اور صبر اور شکر کی تلقین کریں۔ اس سے خانگی زندگی کے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جما دے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔